بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ سب سے پہلے تمام مومنین کو، شیعان حیدر کرار، محبان اہل بیت علیہ السلام کو عید زہرا سلام اللہ علیہا غدیر ثانی روز مباہلہ کی مبارک بات پیش کرتے ہیں، اور بالخصوص سرکار ولی العصر مولا بقیت اللہ، سرکار صاحب العصر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف مولا کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آج 9 ربیع الاول کی اتنی فضیلت ہے، اس کے متعلق معصومین علیہ السلام کے ارشادات کہ معصومین علیہ السلام نے 9 ربیع الاول کو غدیر ثانی، اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت بیان کروں کہ معصومین علیہ السلام جو سب سے بڑی عید غدیر ہے، 9 ربیع الاول کو غدیر ثانی کہا، اور آگے چل کر ہم اس کے متعلق معصومین کے ارشادات دکھائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود یہ عید مناتے تھے، اللہ کا حکم تھا، اور اس کے متعلق آج ہم 9 ربیع الاول کی فضیلت بتانے آئے ہیں، حدیث معصومین علیہ السلام۔ سب سے پہلے سب کو مبارکباد، ڈھیروں مبارکیں، اور سلام کرتے ہیں حضرت ابو لؤلؤ فیروز علیہ السلام کی ذات پر سلام کہ سیدہ کی آج دعا مستجاب ہوئی۔ آئے ہم آج ایک حدیث لے کر آئے ہیں 9 ربیع الاول کی فضیلت کا بیان۔ آج ہم ایک حدیث لے کر آئے ہیں 9 ربیع الاول کی فضیلت کے متعلق کہ معصومین علیہ السلام نے 9 ربیع الاول کے متعلق کیا ارشاد فرمایا۔ یہ کتاب ہے یہ کتاب آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ عربی میں کتاب تھی، فرحت الزہرا سلام اللہ، عید بنت مصطفیٰ، بنت مصطفیٰ کی عید، بنت مصطفیٰ کی عید، جس کا عربی جو کتاب تھی وہ فرحت الزہرا سلام اللہ علیہا کے نام سے، اور یہ ابو علی اصفہانی کی کتاب ہے۔ یہاں پر 9 ربیع الاول کے متعلق یہاں پر 9 ربیع الاول کے متعلق لکھتے ہیں کہ اب رہی بات 9 ربیع الاول کی، یہاں پر 9 ربیع الاول کے متعلق اوپر لکھا ہے 9 ربیع الاول کی فضیلت کا بیان۔ اب رہی بات 9 ربیع الاول کی، تو اس دن کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے وہ روایت ہی کافی ہے جنہیں علامہ باقر مجلسی علیہ الرحمٰن نے نقل کی ہے۔ یہاں پر وہ روایت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ محمد بن اولا حمدانی واسطی اور یحییٰ بن محمد بن جریح بغدادی کہتے ہیں، ہم عمر بن خطاب کے معاملے میں بحث کر رہے تھے اور ہم کسی نتیجے تک نہ پہنچ سکے۔ یعنی یہ بیان کرتے ہیں، یحییٰ بن محمد بن جریح بغدادی کہتے ہیں کہ ہم ابن خطاب کے متعلق بحث کر رہے تھے جو ہم کسی نتیجے تک نہ پہنچ سکے، یعنی سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد جتنے بھی واقعات رونما ہوئے اس کے مطابق مولا امیر المومنین کی خلافت حکومت جو خلافت بلا فصل تھی، یا مولا امیر المومنین کی خلافت، کیونکہ ہم تو مانتے ہیں کہ مولا علی خلیفہ بلا فصل ہے،
مولا علی کا حق غصب کیا، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بیوی کا حق غصب کیا، تو محمد بن جری بغدادی کہتے ہم اس معاملات میں پریشان ہو گئے، بحث کر رہے تھے، یعنی سرکار سالم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جتنے واقعات رونما ہوئے، اور ہمیں اشتباہ پڑ گیا، یعنی شک پہ پڑ گئے۔ بس ہم نے چاہا کہ صحابی امام حسن عسکری احمد بن اسحاق قمی کے پاس جائیں، یعنی محمد بن جری بغدادی کہتے ہیں کہ ہم نے چاہا کہ امام حسن عسکری کے صحابی احمد بن اسحاق قمی کے پاس جائیں، جو کہ قم ہی میں قیام پذیر تھے۔ ہم نے شہر قم پہنچ کر ان کے گھر کے دروازے پر دستک دی تو ایک کم سن عراقی بچی گھر کے دروازے پر آئی، اور ہم نے اس سے احمد بن اسحاق یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کے صحابی کے بارے میں پوچھا، تو اس بچی نے ہم سے کہا کہ آج عید ہے، وہ عید منا رہے ہیں۔ جب انہوں نے کہا کہ ہمیں احمد بن اسحاق سے ملنا ہے تو اس بچی نے کہا کہ آج عید ہے، وہ عید منا رہے ہیں۔ بس ہم نے اسی بچی سے کہا سبحان اللہ، اہل تشیع کے نزدیک فقط تو 4 عیدیں ہیں، جو کہ عید الاضحیٰ، عید الفطر، غدیر اور یوم جمعہ ہے، یہ کون سی عید ہے؟ وہ پریشان ہو گئے۔ اس عراقی بچی نے کہا کہ احمد بن اسحاق نے امام حسن عسکری علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے کہ آج کا دن عید کا دن ہے، اور آج کے دن کی عید اہل بیت اور ان کے محبوں کے لیے تمام عیدوں سے افضل عید ہے۔ اللہ اکبر، تمام عیدوں سے آج 9 ربیع الاول کی عید افضل ہے، تمام عیدوں سے۔ بس ہم نے اس عراقی بچی سے گھر میں داخل ہونے کی اجازت چاہی اور اس سے عرض کیا کہ وہ احمد بن اسحاق کو ہماری موجودگی کی خبر دے۔ پھر اس نے ہماری موجودگی کی خبر احمد بن اسحاق کو دی تو وہ ہمارے پاس اچھے کپڑے زیب تن کر کے آئے۔ انہوں نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی، ان کی یہ حالت دیکھ کر ہمیں تعجب ہوا، یعنی سارے محمد بن جری بغدادی کہتے ہیں کہ جب ہم ان کے پاس آئے تو ہم احمد بن اسحاق کو نئے کپڑے دیکھ کر اور خوش دیکھ کر ہمیں حیرانی ہوئی۔ احمد بن اسحاق نے کہا، یعنی ہمیں جب تعجب ہوا، احمد بن اسحاق نے ہم سے کہا کہ میں نے غسل عید کیا ہے۔ ہم نے کہا آج عید کا دن ہے، یعنی محمد بن جری بغدادی کہتے ہیں کہ ہم نے احمد بن اسحاق سے کہا کیا آج عید ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں آج عید کا دن ہے، وہ 9 ربیع الاول ہی کا دن تھا، یعنی آج 9 ربیع الاول ہے۔ پھر ہم سب ان کے گھر میں داخل ہو کر ان کے تخت پر بیٹھ گئے۔ احمد بن اسحاق نے ہم سے کہا کہ جس طرح آپ دونوں، یعنی احمد بن اسحاق امام حسن عسکری علیہ السلام نے صحابی، یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام مولا کے صحابی نے ان سے کہا کہ جس طرح آپ دونوں میرے پاس تشریف لائے ہیں ویسے ہی میں اپنے بھائیوں کے ساتھ امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس گیا تھا تاکہ ہم ان کی زیارت سے مشرف ہو سکیں۔ بس ہم نے ان کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت چاہی، وہ 9 ربیع الاول کا دن تھا۔ ہم مولا کے گھر کے مہمان خانے میں بیٹھے تھے کہ پھر مولا ہمارے پاس تشریف لائے، اور مولا کے گھر میں جتنے بھی خدام تھے، مولا امام حسن عسکری علیہ السلام گھر میں جتنے بھی خدام تھے، مولا نے ان سب کو حکم دیا تھا کہ جتنا ممکن ہو سکے نئے کپڑے زیب تن کر لیں۔ حالانکہ مولا کے سامنے لوبان رکھا ہوا تھا۔ ہم نے امام سے کہا اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، کیا یہ اہل بیت کے لیے نئی خوشی کا دن ہے؟ کیا نئی عید ہے اہل بیت علیہ السلام کے لیے؟ امام نے ارشاد فرمایا، یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آج کے دن سے عظیم حرمت والا دن اہل بیت کے نزدیک بھلا کون سا ہے؟ مولا نے فرمایا آج کے دن سے عظیم حرمت والا دن اہل بیت کے نزدیک بھلا کون سا ہے؟ یعنی یہ ایک بڑی عظیم رات اور عظیم دن ہے 9 ربیع الاول کا۔
پھر امام نے یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے بابا امام نقی علیہ السلام سے روایت نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ حذیفہ یمانی آج یعنی 9 ربیع الاول کے روز میرے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے تو انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کے 2 بچے ساتھ ہم نشین تھے، یعنی امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام ساتھ ہم نشینی اختیار کیے ہوئے ہیں اور حسنین کریمین کو اپنے ہاتھوں سے لقمے بنا بنا کر کھلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی 9 ربیع الاول کا دن تھا۔ امام حسن عسکری فرما رہے ہیں کہ امام نقی علیہ السلام یعنی اپنے بابا سے روایت کرتے ہیں کہ حذیفہ یمانی اس وقت موجود تھے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام سرکار رسالت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حسنین کریمین سرکار رسالت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں سے لقمہ بنا کر کھلا رہے تھے اپنے بچوں سے، یعنی بچوں کو امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کھلا رہے تھے، حالانکہ رسول خدا اہل بیت کے چہروں کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے فرما رہے تھے۔ کیا فرما رہے تھے؟ آپ دونوں یعنی امام حسن علیہ السلام مولا حسین علیہ السلام آپ دونوں یہ طعام تناول فرمائیں کہ اس دن کی برکت کے سبب یہ طعام آپ کو مبارک ہو کہ آج کے روز پروردگار اپنے دشمن اور آپ کے نانا کے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور آپ کی والدہ گرامی آپ کی اماں والدہ گرامی کی دعا کو مستجاب فرمائے گا، اور آپ دونوں یہ طعام تناول فرمائیں کہ آج کے روز پروردگار عالم آپ دونوں کے پیروکار شیعوں اور محبوں کے اعمال کو قبول کرے گا، یعنی 9 ربیع الاول کے جو بھی محبان اہل بیت شیعان حیدر کرات جو بھی اعمال کریں گے پروردگار عالم اسے قبول کرے گا۔ آپ دونوں یہ طعام تناول فرمائیں کہ آج کے روز یہ قول الہی سو یہ ان کے گھر ہیں جو ان کے ظلم کی وجہ سے ویران پڑے ہیں سچ ثابت ہو جائے گا، یعنی سرکار رسالت پھر امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو تام کھلا کر کہہ رہے ہیں کہ یعنی رسول خدا فرما رہے ہیں آپ دونوں یہ طعام تناول فرمائیں کہ آج کے روز آپ کے نانا سے بغض رکھنے والے ظالم ختم ہو جائیں گے، یعنی 9 ربیع الاول کے آپ دونوں یہ طعام تناول فرمائیں کہ آج کا دن وہ دن ہوگا کہ جس دن میرے اہل بیت پہ ظلم کرنے والا اور ان کے حق کو غصب کرنے والا فرعون ہلاک ہو جائے گا۔ آپ دونوں یہ طعام تناول فرمائے، رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ سرکار حسنین کریمین علیہ السلام کو آپ دونوں یہ طعام تناول فرمائے کہ آج کے روز پروردگار عالم ان کے اعمال کی طرف توجہ کرے گا اور سب کو اڑتے ہوئے خاک کے ذروں کی مانند بنا دے گا۔ پھر حذیفہ یمانی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کون ہے جو اس طرح ظلم ڈھائے گا اور یہ تمام حرمتیں پامال کرے گا؟ کیا یہ آپ کی امت میں سے کوئی ہے یا اصحاب میں سے؟ تو رسول اللہ نے جواب میں فرمایا، اے حذیفہ، منافقوں کا ایک بت ہے جو ان کا سربراہ بن جائے گا، وہ میری امت میں اچھا بننے کا دکھاوا کرے گا اور میری امت کے لوگوں کو اپنے پاس بلائے گا، وہ اپنے آپ کو آزاد جانے کا کہ وہ کسی کی ہدایت یعنی کہ وہ کسی کی ہدایت پر عمل نہیں کرے گا، جو کہ بڑی ہی رسوائی کن بات ہے۔ وہ رائے خدا کو لوگوں پر بند کرے گا، وہ کتاب خدا میں تحریف کرے گا، وہ میری سنت کو تبدیل کرے گا اور میری اولاد کی میراث کو ہڑپ کر لے گا، باغ فدق کو وہ خود خلیفہ بن کر بیٹھ جائے گا، سامنے آ جائے گا اور میرے بعد منصب امامت پر ظلم اور زیادتیاں کرے گا
وہ مال خدا کو حلال جانے گا جبکہ وہ حلال نہ ہوگا، اور وہ اس مال کو خدا کی نافرمانی کے لیے استعمال کرے گا، وہ مجھے اور میرے بھائی اور وزیر کو جھٹلائے گا اور میری بیٹی کو اس کے حق سے محروم کرے گا، اور پروردگار عالم 9 ربیع الاول کے روز اس پر لعنت بھیجے گا اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی دعا کو مستجاب فرمائے گا۔ حذیفہ یمانی فرماتے ہیں، پھر حذیفہ یمانی نے کہا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پروردگار عالم سے یہ دعا کیوں نہیں کرتے کہ وہ اس لعین کو آپ کی حیات میں ہی ہلاک کر دے؟ یعنی حذیفہ یمانی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ سرکار، آپ پروردگار عالم سے یہ دعا کیوں نہیں کرتے کہ وہ آپ کی حیات میں ہی اس کو ہلاک کر دے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حذیفہ، جو چیز اب تک ہوئی نہیں ہے اس پر فیصلہ دینا خدا کو پسند نہیں، اگرچہ وہ اس کے علم میں بھی ہے۔ یعنی یہ خدا کو پسند نہیں ہے کہ وہ جو چیز ہوئی نہیں ہے، اور حتیٰ کہ خدا کو اس کا علم بھی ہے کہ یہ ہوگا، کہ اس پر فیصلہ دینا خدا کو پسند نہیں ہے کہ جو چیز ہوئی نہیں ہے اس پر عذاب نازل کر دے، اسے ہلاک کر دے، کیونکہ خدا کو علم تو ہے وہ ہوگا، مگر خدا کو ناپسند ہے کہ جو چیز اب تک بروئے کار نہیں ہوئی اس پر فیصلہ دینا خدا کو پسند نہیں، اگرچہ وہ اس کے علم میں بھی ہے۔ پھر فرمایا، لیکن میں نے پروردگار عالم سے دعا کی ہے کہ جس روز اس منافق کی ہلاکت کا دن ہے، اس دن کی تمام دنوں پر فضیلت عطا کرے، تاکہ میں اور میرے اہل بیت کہ شیعہ ان کے چاہنے والے اس دن کو منائیں، یعنی خوشی منائیں، فضیلت عطا کرے تاکہ میں اور میرے اہل بیت ان کے شیعہ اس دن کو عید منائیں۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے، یعنی جبرائیل وحی لے کر آئے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے علم میں ہے کہ آپ اور آپ کے اہل بیت کو دنیا کے امتحانات اور بلائیں گھیر لیں گی، اور آپ علیہ السلام کو منافقوں اور غاصبوں کے ظلم کو سہنا پڑے گا، اور آپ ان کو نصیحت کریں گے لیکن وہ آپ کے ساتھ خیانت کریں گے۔ آپ نصیحت کریں گے مگر وہ خیانت کریں گے آپ سے، اور آپ علیہ السلام ان کے ساتھ خیر خواہی کریں گے لیکن وہ آپ کو پریشان کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ خالص دوستی رکھیں گے لیکن وہ آپ کے ساتھ دشمنی رکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو خوش کریں گے لیکن وہ آپ کو جھٹلائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی مدد کریں گے لیکن وہ آپ کے بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے۔ بس مجھے اپنی قدرت و طاقت اور بادشاہت کی قسم، اب پروردگار عالم وہی فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد علی علیہ السلام کے حق کو غصب کرے گا، میں اس کی روح پر جہنم کے 1000 دروازے کھول دوں گا، اور در حقیقت میں اس منافق اور اس کے ساتھیوں کو جہنم کے نچلے درجے میں آگ سے جھلسا کر راکھ کر دوں گا۔ ابلیس بھی ان کی بلندی سے دیکھ کر ان پر لعنت کرے گا، اور در حقیقت روز قیامت میں اس منافق کو انبیاء کے فرعونوں، ظالموں اور دشمنان دین کے لیے باعث عبرت بنا دوں گا، اور میں ان دشمنان دین اور ان کے چاہنے والوں کو، تمام ظالموں منافقوں کو نار جہنم میں بھیج دوں گا کہ وہ لوگ تکلیف اٹھانے والے، متکبر اور ذلیل و رسوا، شرمسار، پچھتاوا والے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اللہ فرما رہے، وہی فرما رہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی علی علیہ السلام بغیر کسی بلاؤں سے گزرے آپ کی منزلت کو نہیں پا سکتا، یعنی مولا علی علیہ السلام، مولا پر وہ ظلم ڈھائے جائیں گے کہ مولا علی علیہ السلام کو اپنے دور کے فرعونوں اور غاصب کے مظالم کو سہنا پڑے گا، جو مجھ خدا پہ جسارت، میرے کلام میں تحریف اور میرے ساتھ شرک کریں گے،
اور مجھ تک آنے والی راہ کو لوگوں پر بند کر دے گا اور فوراً اسے خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر مسلط ہو جائے گا، حالانکہ یہ تو وہ ہے جس نے مجھے میرے عرش پر جھٹلایا تھا۔ میں اپنے ساتوں آسمان کے ملائکہ اور آپ اہل بیت علیہ السلام کے شیعوں اور محبوں کو حکم دیتا ہوں کہ وہ آج کے روز یعنی 9 ربیع الاول کے روز دن عید قرار دیتا ہوں، یعنی آج میں حکم دیتا ہوں کہ وہ آج کے روز عید کا دن منائیں کہ آج 9 ربیع الاول اس منافق کی ہلاکت کا دن ہے۔ اور میں آج کے دن کے لیے اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہوں کہ وہ بیت المعمور کے سامنے ایک مکرم ممبر نصب کرے یعنی 9 ربیع الاول، اور زیب ممبر ہو کر مجھ پر ثنا کرے، اور جناب آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جتنے بھی آپ کے پیروکار ہیں، آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے جتنے بھی آپ کے پیروکار ہیں اور آپ کے چاہنے والے ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ اور میں اپنے اعمال لکھنے والے فرشتوں کو حکم دیتا ہوں کہ آج 9 ربیع الاول کے روز سے 3 دن تک تمام مخلوقات سے رفع قلم کر دیں۔ پروردگار عالم سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا ہے، یعنی جو لکھتے ہیں اعمال، کہ حکم دیتا ہوں کہ 9 ربیع الاول کے روز سے 3 دن تک تمام مخلوقات سے رفع قلم کر لیں، کہ وہ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ علیہ السلام کے وسیع کی تکریم کی خاطر اس روز آپ اہل بیت کے محبوں کی کوئی خطا نہیں لکھیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آج کے روز آپ اور آپ کی اہل بیت اور آپ کی اہل بیت علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے اور آپ اہل بیت علیہ السلام کے شیعوں کے لیے عید قرار دی ہے 9 ربیع الاول۔ اور مجھے اپنی عزت و جلال، پروردگار عالم فرما رہے ہیں کہ مجھے میرے عزت و جلال کی قسم، بلندی کی قسم، جو شخص آج کے روز عید منائے گا میں اس کو مشرق سے لے کر مغرب تک کہ جتنے بھی نیکوکار ہیں ان کا اجر و ثواب دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور میں اس کی شفاعت کروں گا، شفاعت کو اس کی قرابت داروں اور اس پر رحم کرنے والوں کے لیے قبول کروں گا، اور اس شخص کے مال کو اس کے لیے، اس کے اہل و عیال کے لیے کشادہ کر دوں گا، یعنی اس کے مال میں برکت ڈال دوں گا۔ اور میں ہر سال اس روز یعنی ہر سال، اللہ اکبر، اور میں ہر سال اس روز آپ اہل بیت علیہ السلام کے محبوں اور شیعوں میں سے 1000 لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور میں آج کے روز آپ اہل بیت علیہ السلام کے محبوں کے مشقتوں کے حوض اجر و ثواب دوں گا، ان کے گناہوں کی مغفرت اور ان کے اعمال کو مقبول فرماؤں گا۔ حذیفہ یمانی فرماتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حذیفہ یمانی کو یہ فرمایا کہ اللہ نے مجھے وحی فرمائی ہے، پھر حذیفہ نے کہا، حضرت حذیفہ یمانی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا کے گھر چلے گئے، اور میں بھی وہاں سے اٹھ گیا، اور یہ حدیث سننے کے بعد میرے ذہن میں اس شیخ کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا، یعنی اس سے کیا ہوگا جب وہ مرے گا۔ رسول خدا کی وفات کے بعد وہ منافق سامنے آ گیا کہ شرک کو تیار کرے، یعنی وہ سامنے آ گیا کہ شرک کو تیار کیا گیا، کفر پلٹ گیا، وہ واپس آ گیا، وہ مرتد ہو گئے، یعنی واپس وہ کافر ہو گیا اور تیزی سے خلافت حاصل کرنے میں لگ گیا۔ بس اس نے قرآن میں تحریف کی، بیت وحی
सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर को जलाया, शरीयत में बिद्दतें और तब्दीलियाँ की और सुन्नत को पामाल कर दिया, और उस मुनाफिक ने मौला अली अलैहिस्सलाम और सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को जुठलाया और बाग़ फिद्दत को गस्ब किया, और ये मलाऊन मजूसियों और यहूदियों और नसारा को खुश करता रहा। यानी अमीरुल मोमिनीन और सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को जुटलाकर ये मजूसियों और नसारा को खुश करता था। और मुस्तफ़ा की नूर ऐन को नाराज़ किया और तमाम सुन्नतों को तब्दील करना शुरू कर दिया, और उस मुनाफिक ने मौला अली अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के मंसूबे बनाए और जुल्म व जोर से काम लिया, और हलाल दीन को हराम और हराम दीन को हलाल किया। मिंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गस्ब करके उस पर बैठ गया, और मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पर बहतान लगाया, उनसे दुश्मनी की, उनकी राया को बेवकूफ़ बनाया, यानी जुल्म किया उन पर, राया पर बेवकूफ़ बनाया और उस पर जुल्म किया, यानी कहका लगाया। फिर हुज़ैफ़ा यमानी फरमाते हैं, फिर परवरदिगार आलम ने 9 रबीउल अव्वल आया, कातिल अपने अंजाम तक पहुंचा, फिर हुज़ैफ़ा यमानी कहते हैं, फिर परवरदिगार आलम ने 9 रबीउल अव्वल के रोज़ सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की दुआ मुस्तजाब फरमाई कि उस मुनाफिक को उसके कातिल से कत्ल करवा कर वासिल जहन्नम कर दिया, यानी सरकार अबू लुलु फ़ैरोज़ अलैहिस्सलाम के ज़रिए। बस मैं, यानी हुज़ैफ़ा यमानी कहते हैं कि जब वो मुनाफिक कत्ल हो गया, मैं अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में आया, यानी हुज़ैफ़ा यमानी कहते हैं, बस मैं मौला अमीरुल मोमिनीन के घर गया ताकि उनको उस मुनाफिक के कत्ल और वासिल जहन्नम होने की मुबारकबाद पेश करूं। तो मौला अली ने मुझसे फरमाया, यानी हुज़ैफ़ा यमानी से, ए हुज़ैफ़ा, आपको वो दिन याद है जब आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने के लिए तशरीफ़ लाए थे, और हालांकि मैं और नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे थे और ताम तनावल फरमा रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी रोज़ की फजीलत बयान फरमाई थी कि आज, यानी 9 रबीउल अव्वल, फरमाई थी कि वो दिन आज 9 रबीउल अव्वल का दिन था। हुज़ैफ़ा यमानी कहते हैं कि हुज़ैफ़ा यमानी ने फरमाया कि जी हाँ मेरे मौला, ऐसा ही है, मुझे याद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया था। खुदा की कसम, ये वही दिन है कि जिसको परवरदिगार आलम ने, यानी अब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने हुज़ैफ़ा यमानी से कहा कि खुदा की कसम ये वही दिन है कि जिसको परवरदिगार आलम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों के लिए ठंडक करार दिया है, 9 रबीउल अव्वल, और मैं इस दिन के 72 नामों से बाखबर हूँ, यानी फजीलतें, 72 फजीलतें। अब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम हुज़ैफ़ा यमानी को 72 खबरें दे रहे हैं, 9 रबीउल अव्वल की फजीलतें बयान करते हैं। अब हुज़ैफ़ा यमानी को मौला अली फरमा रहे हैं कि आज राहत का दिन है, आज राहत का दिन है, गमज़दा की खुशहाली का दिन है, दूसरी गदीर का दिन है। अल्लाह अकबर। अमीरुल मोमिनीन फरमा रहे हैं कि आज दूसरी गदीर का दिन है, हथियारों के टूटने का दिन है, परवरदिगार का मुंतखब करदा दिन है। वो दिन है कि जिस दिन फरिश्ते लोगों की खताओं को नहीं लिखते, यानी मोमिनीन की खताओं को नहीं लिखते, यानी इतनी फजीलत 9 रबीउल अव्वल की। अब ये फजीलतें बयान कर रहे हैं मौला अमीरुल मोमिनीन हुज़ैफ़ा यमानी से। सुकून व इत्मीनान का दिन है, मग़फ़िरत का दिन है, मुबारक का दिन है, इंतकाम का दिन है।
परवरदिगार की सबसे बड़ी ईद का दिन है, दुआ की मकबूलियत का दिन है, बड़े फैसले का दिन है, वादा वफाई का दिन है, अंधेरों के छट जाने का दिन है, जालिम की निदामत का दिन है, गमों के ख़त्म होने का दिन है, कनात करने वालों का दिन है, कुदरत के जलवा अफरोज़ होने का दिन है, चांद फट का दिन है, अहले तशी की खुशी का दिन है, यानी शियान हैदर करार की खुशी का दिन है, तौबा की कबूलियत का दिन है, खुदा की तरफ रुजू करने का दिन है, यानी नमी रबीउल अव्वल। ये मौला फजीलत बयान कर रहे हैं नमी रबीउल अव्वल की। अजीम व पाकीज़गी का दिन है। दूसरी ईद फितर का दिन है, यानी मौला ने ईद फितर भी कहा है, आसानी का दिन है, मुनाफिक की अजियत का दिन है, राज़ी होने का दिन है, अहले बैत की ईद का दिन है, बनी इसराइल की कामयाबी का दिन है, बारगाह खुदा में अहले तशी की मकबूलियत का दिन है, अहले तशी के आमाल की मकबूलियत का दिन है। मौला ने फरमाया कि आज बारगाह खुदा में अहमाल अहले तशी की मकबूलियत का दिन है, सदका देने का दिन है, कत्ल मुनाफिक का दिन है, मोइन वक्त का दिन है, गवाह और जिसकी गवाही दी जाएगी उसका दिन है। उस दिन जालिम हसरत से अपने हाथों को काटेगा, उसका दिन है। दुश्मन पर कहर बरसने का दिन है, गुमराही के मुनहदम होने का दिन है, आगाह करने का दिन है, सकाई सबील पिलाने का दिन है, गवाही देने का दिन है, मोमिनीन की खताओं को दरगुजर करने का दिन है। आज अल्लाह सुबहान अल्लाह, मैं कुर्बान जाऊँ मौला के इस फरमान पर, मौला की फजीलत बयान करने पर। अब मौला हुज़ैफा यमानी को फरमा रहे हैं कि आज ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का दिन है, रोज़े शीरीन का दिन है, वो दिन जो हर आलूदगी से पाक व साफ है, मुनाफिकों के इमाम की हलाकत का दिन है, सीधे रास्ते को आश्कार करने का दिन है, मोमिन की राहत का दिन है, मोमिन की खुशी का दिन है, रोज़े मुबाहिला का दिन है, रोज़े मुबाहिला का दिन है, मोहतरम दिन है, जिस दिन राज खुल जाएंगे वो दिन है, जालिमों मजलूम की नुसरत का दिन है, मुलाकात का दिन है। यानी मौला ने फरमाया कि आज मुलाकातें किया करो, हमारे मुहिब आज हमारे मुलाकातें की करें और हमारे फ़ज़ाइल और हमारे मनाकिब और कसीदे बयान करें। यानी आज मुलाकात का दिन है, यानी मौला ने फरमाया कि मोमिन से मुलाकात करे आज नमी रबीउल अव्वल की। इज़हार ताल्लुक़ का दिन है, इज़हार मोहब्बत का दिन है, हदफ तक पहुँचने का दिन है, तज़किया करने का दिन है, जिस दिन तमाम बिद्दतें आश्कार हो जाएंगी वो दिन है, जिस दिन गुनाहों से किनारा कशी की जाएगी वो दिन है, लोगों की मुलाकात का दिन है, नसीहत वाला दिन है, इबादत का दिन है, रोज़े सलामती का दिन है। अल्लाह। अब देखें कि मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने कितनी फजीलतें बयान की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी फजीलतें बयान की कि अल्लाह ने वही फरमाई कि आज के दिन तुम ईद मना ए मेरे रसूल, और तुम्हारे लिए और तुम्हारी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शियों के लिए ये मैंने खुशी का दिन करार दिया है। फिर हुज़ैफा यमानी फरमाते हैं कि मैं मौला के पास से रुखसत हुआ, यानी हुज़ैफा यमानी कहते हैं कि फिर मैं मौला के पास से रुखसत हो गया, हालांकि मैं दिल ही दिल में कह रहा था कि अगर कोई ऐसा शख्स यानी मुहिब हो जिसने कोई अमल खैर अंजाम ना दिया हो और ना ही उसको किसी सवाब की उम्मीद हो, लेकिन अगर वो शख्स इस नमी रबीउल अव्वल के रोज़ की फजीलत को जानकर वो अमल करे तो कितना सवाब होगा, यानी उसके मुतालिक रोज़ की फजीलत को दरक कर चुका है कि वो बाअमर ठहरेगा
یعنی اس کا عمل ہر قبول ہوگا، ہر عمل قبول ہوگا۔ اس کے بعد یہ اب بیان کیا امام نقی علیہ السلام نے امام حسن عسکری علیہ السلام سے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے احمد بن اسحاق سے، احمد بن اسحاق نے کس سے بیان کیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، محمد بن جریر بغدادی سے بیان کیا۔ اب محمد بن حمدانی اور یحییٰ بن محمد بن جریر بغدادی فرماتے کہ ہم دونوں نے کھڑے ہو کر احمد بن اسحاق یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کے صحابی احمد بن اسحاق امی کے پیشانی پر بوسہ دیا، یعنی اتنی بڑی فضیلت بتائی ہمیں، یعنی محمد بن جریر بغدادی کہتے ہیں کہ ہم نے احمد بن اسحاق کی پیشانی پر بوسہ دیا، پیشانی کو بوسہ دیا اور ان سے کہا کہ اس پروردگار عالم کی حمد ہے، یعنی اس خالق اکبر کی حمد ہے کہ آپ سے ملاقات کروائی اور آپ نے ہمیں آج کے دن یعنی 9 ربیع الاول کی فضیلت بیان فرمائی۔ پھر ہم ان کے پاس سے رخصت ہو گئے اور پھر وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ٹھہرا۔ آپ کو پتہ ہے اس حدیث میں ایک معجزہ ہے، بتاؤں آپ کو، اس حدیث میں ایک بڑا معجزہ ہے۔ بہرحال میں نے تو نوٹ کیا ہے، اگر آپ نے نوٹ کیا ہے تو اچھی بات ہے۔ اس حدیث میں ایک بڑا معجزہ ہے۔ اب دیکھیں، اب یہ روایت کہاں سے چلی میں آپ کو بتا دوں۔ اب یہ روایت چلی یحییٰ ابن محمد بن جریر بغدادی سے۔ وہ آئے احمد بن اسحاق کے، وہ کون سا دن تھا؟ 9 ربیع الاول کی۔ احمد بن اسحاق نے جب امام حسن عسکری کے پاس گئے، وہ کون سا دن تھا؟ وہ بھی 9 ربیع الاول کا دن تھا۔ امام حسن عسکری نے اپنے بابا سے کیا، وہ بھی 9 ربیع الاول کا دن تھا۔ اب امام نقی علیہ السلام روایت کرتے ہیں رسول اللہ یعنی عام معصومین حذیفہ یمانی۔ اب حذیفہ یمانی کس دن آئے؟ وہ بھی 9 ربیع الاول کا دن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اب جب حذیفہ یمانی جب یہ واقعہ ہو گیا، وہ بھی کس دن آئے؟ وہ بھی 9 ربیع الاول کے دن امیر المومنین کے پاس آئے۔ یعنی یہ کڑی ملتی جا رہی ہے 9 ربیع الاول سے، کہ جو بھی آیا ہے وہ 9 ربیع الاول ہی کا دن ہے۔ آپ سب کو عید اکبر غدیر ثانی کی بہت بہت مبارکیں۔ اور آج تو بڑی خوشی کا دن ہے اور شب کی رات ہے کہ معصومین علیہم السلام نے اتنی بڑی فضیلت بتائی ہمیں 9 ربیع الاول کی شب کی اور دن کی۔ اور پروردگار عالم خالق اکبر اللہ جل شانہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ہمیں یہ عید عطا فرمائی۔ اس خالق اکبر پروردگار عالم کی بارگاہ میں سجدہ ادا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم تیرا شکر ہے کہ ہمیں عید عطا فرمائی، ایسی عید عطا فرمائی جس کو خود معصومین علیہ السلام نے غدیر ثانی کہا ہے۔ اور میں یہ اکثر مومنین سے شاید کل ہی میں نے مومنین سے بات کی، تو میں نے کہا کہ یہ بڑی فضیلت ہے، اس سے بڑھ کر میں کیا بتاؤں۔ یعنی عید غدیر کے متعلق کتنی معصومین کی تاکید ہے کہ تم عید غدیر جو ہے وہ منا۔ اب عید غدیر کی اتنی تعریف معصومین علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، اور اس دن کو یعنی 9 ربیع الاول کے دن کو غدیر ثانی کہا ہے، اور روز مباہلہ بھی کہا ہے، عید الفطر بھی کہا ہے۔ اور 72 مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے حذیفہ یمانی کو 72 اس کے خصائص فضائل بیان کیے ہیں اس 9 ربیع الاول کے۔ اور آپ اپنی نسلوں اور اپنی اولادوں کو اس دن عید کی جو آج عید ہے اس کے متعلق بتائیں
اس 9 ربیع الاول کے دن آپ خوش ہوں، اپنی اولاد اپنے گھر میں تام تناول فرمائیں، اپنی اولاد کو تام کھلائیں. یعنی یہ 9 ربیع الاول آل محمد کے گھر میں خوشی ہے، کیونکہ ہماری خوشی، ہم آل محمد کے گھر میں جب خوشی ہوتی ہے ہم بھی خوشی مناتے ہیں. آل محمد کے گھر میں جب غم ہوتا ہے، ماتم ہوتا ہے، ہم بھی غم اور ماتم مناتے ہیں. کیونکہ دین وہی ہے، جو صرف قرآن اور پاک معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے. اور یہ روایت جو میں نے آپ سے بیان کی، یہ بنت مصطفیٰ کی عید جو فرحت الزہرا سلام اللہ علیہا عربی میں جو کتاب ہے، جو ابو علی اصفہانی کی کتاب ہے، اس کتاب میں یہ روایت بیان کی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد.